أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم تسليما اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم لوگ کلمے کی اہمیت سیکھ رہے تھے اور نماز کی حقیقت بھی جانی تھی کہ مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے، دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، یہ بھی جانے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم مومن اور منافقین کا فرق جانیں گے، منافق کا فرق جانیں گے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اسے منافق کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں منافق بظاہر تو مسلمان دکھتا ہے، مطلب وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نفل بھی نماز ادا کرتا ہے، ہر عبادت جو مسلمان کرتا ہے، مگر دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں منافق پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اس کی سزا ہوتی ہے یہ۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منافق ہوتا ہے اس کو دوزخ میں سب سے نیچے کا درجے میں رکھا جائے گا اور اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی ابلیس جو مشرک ہے، کفار ہے، وہ اس سے اوپر ہوگا، مگر اس سے نیچے کی درجہ جو دوزخ میں ہوتی ہے وہ منافق کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا، اور اس کا دوزخ میں کہاں رکھا جائے گا؟ ابلیس سے بھی نیچے کی جگہ، اور دردناک عذاب بھی ہوگا اسے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی اس پر۔ دیکھیں یہ دل کی بیماری ہے، بہت بڑی دل کی بیماری ہے، اسے بچنا اور پہچانیے منافق کیا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی ہم یہاں پر ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، ایمانی کلمہ۔ جب اسے جانیں گے، پہچانیں گے اور دل میں تصدیق کریں گے تو ہی یہ بیماری سے بچ سکیں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ منافق کی نشانی کیا ہے۔ اولیاء اللہ بتاتے ہیں منافق کی نشانی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطنی بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کا بے ادب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کی جو عبادت ہوتی ہے منافق کی، یہ جو ہے نا بڑا سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یعنی بے دلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز بھی بے من سے ادا کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہے تو کلمے سے یہ نشانیاں نکالے، اگر ایمان دل میں آ جائے گا تو آسانی سے یہ نشانیاں نکل جائے گی ہمارے دل میں۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں منافق تو وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں سزا کیا ہے اس کی؟ دوزخ، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا، وہ بھی سب سے نیچے کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ یہ منافق سے ہم نکلنا ہے۔ علم دین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایمان آنا دل میں، اور یہ نفاق کو دل میں آنے سے روکنا۔ جو اہم چیز ہے وہ باطن کو پاک رکھنا ہے، ظاہر عمل کے لیے پہلے باطن کو پاک کرنا ہے۔ تفسیر نئی میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جڑ کا ایک ایگزامپل ہے، جڑ یعنی ٹری کا جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے، وہ ایک جڑ ہوتا ہے، جڑ کیسا مضبوط ہے، کیسا مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے، وہ کیسا پہچان سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے اوپر کی شاخ ہے یعنی
لیوس دیکھتے ہیں اور یا اس کے فروٹس اور پھل دیکھتے ہیں. جیسے اگر ہمیں جانا یہ مضبوط ہے ہم کیسا کہتے ہیں جب اس کے اوپر پھول پتے اور پھل پھول پتے جب اگتے ہیں فریش فریش لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ مضبوط ہے. اور اب مضبوط نہیں ہے کیسا جانیں گے جب اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں پھل پھول نہیں لگتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ مضبوط نہیں ہے. تفسیری نہیں میں آتا ہے کہ دل میں ایمان آتا ہے وہ مومین ہے. جس کے دل میں ایمان آتا ہے وہ مومین ہے اور جس کے دل میں نفاق ہے وہ منافق ہے. تو جو مومین ہوگا منافق ہوگا جو مومن ہوگا اور منافق ہوگا وہ دونوں بھی نماز ادا کریں گے پڑھیں گے بظاہر سب عمل کریں گے روزہ رکھیں گے قرآن پاک بھی کی تلاوت کریں گے دونوں بھی ہر وہ عبادت کریں گے جو مسلم کرتا ہے مگر عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے یا مومن. کہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ان لوگوں کی مومن کی اور منافق کی. وہ اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے جھاڑ کا جو جڑ ہے نیچے کا وہ ظاہر سے پتہ چلے گا وہ مضبوط ہے یا نہیں ویسے ہی مومن کون ہے منافق کون ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے. اب اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. یہ بھی تفسیر نہیں میں آیا ہے کہ ایک جو جھاڑ ہوتا ہے وہ خوشبودار درخت ہے. ایک جو جھاڑ ہے وہ ایک خوشبودار درخت ہے یعنی پھل پھول دینے والا درخت ہے خوشبو دیتا ہے لوگوں کو سایہ دیتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور ایک جھاڑ ہے وہ آپ فرماتے ہیں وہ کانٹوں والا درخت ہوتا ہے. جیسے وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے کانٹے سے وہ لوگوں کا خون نکالتا ہے. کانٹے والا درخت آپ خوشبودار درخت کو آپ مثال دیتے ہیں یہ مومین والے بندے کی مثال دیتے ہیں آپ اس کو. وہ لوگوں کو سکون دیتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور کانٹوں والا درخت کی مثال منافق والے بندے کی ہے. وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں خوشبودار درخت کو ہم کیا کرتے ہیں اس جو پھل پھول دیتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں باغ میں گارڈن میں رکھ دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے. ویسے ہی کانٹے والے درخت کو ہم کیا کرتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں نکال کر پھینک دیتے ہیں اسے جلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو اپنے پاس جنت میں رکھتے ہیں اس کو اپنے سائے میں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں اپنے پاس رکھتے. جس طرح ہم پھول والے پھل والے درخت کو ہمارے گارڈن میں حفاظت سے رکھتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت ہے جس کے پاس ایمان ہے جس کے دل میں ایمان ہے. اور منافق والی کی مثال کیا ہے کانٹے والا درخت کی ہے. کانٹوں والے درخت کی ہے. کانٹے والے درخت کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو بھی سزا دیتے ہیں دوزخ کے گڑھے میں ڈالتے سب سے نیچے والے گڑھے میں ڈالتے. تو نفاق کیا ہے دل کی بیماری ہے. ظاہری اور باطنی میں ایمان ہونا ضروری ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جگہ ہے ورنہ دوزخی ہوگا. آپ قرآن سے دیکھتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 49 to 51 کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت منافق اور جس کے دل میں مرض تو تھا وہ کہنے لگا منافق جس کی جگہ بدر میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر یہ آیت آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت منافق اور جس کے دل میں مرض تھا وہ کہنے لگا مسلمان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا. ایمان والے جب جنگ بدر کے لیے نکلے تھے تو یہ منافق کہنے لگے ان کے دل میں مرض تھا. کیا ہے منافق دیکھیں یہ کیا ہے منافقت ان کے دل میں مرض تھا. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں لگا مسلمان کو دین نے مغرور کر دیا.
یہ تو غرور میں آ گئے ہیں. یعنی جب یہ 313 ہے اور ہم 1000 سے مقابلہ کر رہے, یہ ایسے کہنے لگے, یاد رکھے جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کے لیے, جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو انعامات دوں گا, وہ ضائع نہیں جائے گے جو میرے پر بھروسہ رکھتے ہیں. کاش تم اپنے آنکھوں سے وہ حالات دیکھ لو جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان نکال دے اور ان کے چہرے پیٹوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی کیا ہے, آگے چل کر دوزخ کی عذاب کا مزہ چکے. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ بھیجا ہے, اور بلا صبح اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کے بارے میں بتا رہے قرآن پاک میں, جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو میں انعام دوں گا. جنگ بدر میں جب 313 صحابی تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے, بس وہی انہیں فتح ہو گئی ان کی. جو منافق تھے وہ کیا بول رہے, 313 ہو کر ہم 1000 سے مقابلہ کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے یہاں پر, یہ کھلے آنکھوں سے دیکھ لے ان کی موت کیسا ہوگی, دردناک. جب ان کو فرشتے ماریں گے ان کی موت کیسے ہوگی. دیکھو جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بھروسہ حکمت کیسا آئے گی, جب دل میں ایمان ہوگا, ایمان کلمے سے ہوگا. تو بندہ ایمان والے مومن جب بنے گا, مومن بندہ خود بخود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور حکمت رکھے گا, وہ خود بخود آ جائے گا جب بندے کے دل میں ایمان ہوگا. مومن بندہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوگا, جب جو بھی عمل کرے گا دل سے کرے گا. ایسے بندے کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں رکھیں گے. مومن بندہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا, جو اپنے دل میں کسی کے لیے بھی دشمنی نہیں رکھے گا. مومن بندہ اپنے آپ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا, دوسروں کو سکون دے گا اور اپنی ساری زندگی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے لگا دے گا. دنیا کی فکر نہیں کرے گا, دنیا کچھ نہیں ہے. یہ یہاں پہ آئے ہم اس لیے کہ ہمیں خبر کے سوالات دے سکے, کی تیاری کر سکے, آسانی ہوگی ہمیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اصل زندگی تو آخرت کی ہے, اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں. آج میں شعبان پر ایک مختصر بیان کرنا چاہتی ہوں. شعبان کا مہینہ کی اہمیت جانیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. فرماتے کبھی کبھار پورے شعبان کا پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ارشاد فرمایا کہ یہ مہینے میں سب کے عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حال میں میرا عمل پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ میں روزے سے ہوں. یہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اب اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے, یہ مہینہ کتنا اہم ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کافی ہے کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے. تو ہمیں کتنی محبت ہونا چاہیے اس مہینے سے, اور ہمیں کتنا عبادت کرنا چاہیے اس مہینے سے. حضرت سیدہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعبان کے یہ 5 حرف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں, شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے, عین یعنی بلندی ہے, اور با سے مراد یہ ہے کہ بھلائی, نیکی, کائنڈنس, اور الف یعنی الفت, افیکشن, محبت ہے, اور نون فار نور, لائٹ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو 5 برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے یہ شعبان کے مہینے میں عطا کرتے. یہ شعبان کی امپورٹنس ہے. دیکھیے شعبان میں اپنا وقت ضائع مت کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیجئے. اور شعبان میں ولادت کس کی ہو رہی ہے, اہل بیت کی.
کہ فرسٹ شعبان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی، تھرڈ شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، 4 شعبان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی، 5 شعبان حضرت زین العابدین. دیکھے کس کس کی ولادت ہو رہی ہے. یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اسے جتنا عبادت کرنا ہے کم ہے. وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. دیکھیں اہل بیت کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، اور رمضان کے آنے کی تیاری کرے، عبادت کے ساتھ نیک کام کرے. یہ بندہ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. ایمان کیا ہے؟ جو مومن کے پاس ہوتا ہے، جو کلمے کو جانے گا، سمجھے گا اور دیکھے گا، اس پر ٹکے گا، وہی ایمان والا بندہ ہوگا اور وہی مومن بندہ ہوگا. اور جو مبارک مہینہ ہے اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا. ایمان کے ساتھ ہر عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، صرف عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، ایمان کے ساتھ جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت دار کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.